نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق اللہ العظیم. آج بحمداللہ تعالی ہم ایصال ثواب کے مضمون کو بیان کریں گے. سب سے پہلا اعتراض جو مخالفین کی جانب سے ہوتا تھا اور ہوتا ہے کہ جس سے موت آتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہم نے پچھلی نشست میں سارا بیان کر دیا تھا. اس سوال کا مکمل جواب مفصلاً ہم نے بیان کیا، اور آج ان کا دوسرا بڑا سوال یہ ہوتا ہے ایصال ثواب کے بارے میں کہ عمل غیر سے فائدہ نہیں ہوتا. جو کام کرتا ہے اس کو اسی کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کے عمل کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج ہم اس نشست کے اندر اس بات کو واضح کریں گے کہ عمل غیر سے بھی اہل اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک مسلمان اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے اچھے عمل سے دوسرے مسلمان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. ایصال ثواب اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی عمل خیر کرے اور عمل خیر کے اجر میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی شریک کرے. ہم آج انشاءاللہ العزیز آیات قرآنی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کو مفصلاً بیان کریں گے. سب سے پہلے جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. تو اللہ رب العزت یہاں پر اہل ایمان کی صفت بیان کر رہا ہے اور انہیں بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے لیے ہی مغفرت کی دعا نہیں مانگتے بلکہ اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعائے مغفرت مانگتے ہیں جو ان سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جو ان سے پہلے اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکے ہوتے ہیں. وہ ان کے لیے بھی دعائے مغفرت مانگتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعائے مغفرت مانگتے ہیں. اگر ان کی دعا کا فائدہ انہیں نہ ہوتا تو یقیناً رب کائنات جل جلالہ مقام مدح پر اس صفت کو بیان نہ کرتا. اہل ایمان کی یہ صفت مقام مدح پر بیان کی گئی اور اللہ رب العزت نے ان کی شان بیان کی، ان کی فضیلت بیان کی کہ جیسے وہ اپنے لیے دعائے خیر مانگتے ہیں، دعائے مغفرت مانگتے ہیں، ان کا وطیرہ ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعائے مغفرت مانگتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری مغفرت ہو، اے اللہ
ہم سے پہلے گزرنے والے بھائیوں کی بھی مغفرت اسی طرح ہو جائے. جیسے اللہ تو ہمیں معاف کرے، ایسے ہی ہم سے پہلے گزرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اے اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے. تو یہ اہل ایمان کی صرف اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے. اگر یہ عمل جائز نہ ہوتا تو رب کائنات جل جلالہ اسے بطور صرف بیان نہ کرتے، بلکہ رب کائنات جل جلالہ اسے مقام مذمت پر لاتے اور اہل ایمان کی صفات میں سے شامل نہ کرتے. اہل ایمان کی صفات میں شامل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات جل جلالہ کو ان کا یہ عمل پسند ہے اور اللہ کو ان کا یہ عمل محبوب ہے اور اللہ اس سے بہت راضی ہے کہ جیسے وہ اپنے لیے مجھ سے مغفرت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، ایسے ہی اپنے سے پہلے گزرنے والے بھائیوں کے لیے بھی وہ دعائیں مغفرت مانگتے ہیں. اسی طریقے سے رب کائنات جل جلالہ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. سورہ طور کے اندر آیت نمبر 21 ہے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا ذکر کیا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، ہم جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے اور ہم ان کے اعمال کی جزا میں کچھ کمی نہ کریں گے. یہاں پر رب کائنات جل جلالہ اہل ایمان کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو صالح ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، جو کثرت سے عمل کرنے والے تھے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے تھے، خدا کے محبوب تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے. اب ان کی اولاد آ گئی. ان کی اولاد عمل کے اعتبار سے ان کے برابر تو نہ ہو سکی، لیکن دو نسبتیں ان کے پاس تھیں. ایک ذریت کی نسبت تھی کہ وہ اولیاء کی نسل سے تھے، دوسری نسبت ایمان کی تھی کہ وہ ایمان میں اپنے بزرگوں کے ساتھ شریک تھے. تو رب کائنات جل جلالہ نے ان کی اولادوں کو بھی ان کے آباء کے اجر سے معروم نہیں کیا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا وما ألتناهم من عملهم من شيء، ہم ان کے اعمال کی جزا میں کچھ کمی نہ کریں گے، بلکہ الحقنا بهم ذریتهم، ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے. یعنی ان کی اولادیں بظاہراً عمل کے اعتبار سے اپنے آباء کے عمل میں شریک نہ ہو سکی، لیکن نسبت ذریت ان کے پاس تھی، دوسری نسبت ایمان ان کے پاس تھی. اس نسبت میں وہ ان کے ساتھ شریک تھے. تو رب کائنات جل جلالہ نے اپنے صالح بندوں کو، اولیاء کو، احباء کو اجر کثیر عطا کیا، اجر عظیم عطا کیا. لیکن یہ اجر کثیر اور اجر عظیم فقط اپنے احباء تک محدود نہ رکھا، بلکہ اس کا فائدہ ان لوگوں کو بھی دیا جنہوں نے بھی ان اولیاء کی اتباع کی، جو بھی ان کی ذریت میں آئے. تو رب کائنات جل جلالہ نے ان اولیاء کی نسبت کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کو اس اجر کے اندر شریک کر دیا. تو اگر ان کا عمل انہیں کوئی فائدہ نہ دیتا تو رب کائنات جل جلالہ انہیں ان کے عمل میں، ان کے اجر میں شریک نہ کرتے. رب کائنات کا ان کو ان کے اجر میں شریک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء، صلحاء، احباء
کی صحبت فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو ان پر فضل نازل ہوتا ہے اس کا فائدہ فقط انہی ہی کو نہیں ہوتا بلکہ ان کی وجہ سے، ان کی نسبت سے بعد میں آنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر عمل غیر سے نفع نہ ہوتا، فائدہ نہ ہوتا، تو یہ بات نہ کہی جاتی الحقنا بہم ذریتہم کما التناہم من عملہم من شیء۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عمل غیر سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ اگر اہل ایمان ہیں تو انہیں فائدہ پہنچے گا، اگر ایمان والے نہیں ہیں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے رب کائنات جل جلالہ نے ایک اور مقام پر اسی مضمون کو بیان کیا کہ عمل غیر سے فائدہ کس طرح پہنچتا ہے۔ رب کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 8 میں فرمایا فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یتیموں، مسکینوں اور غیر وارث رشتہ داروں کو دینے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کا فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ مال وراثت میں سے ہر کوئی اپنا حصہ وراثت لے کر اپنے گھر کو گیا، مال ختم ہو گیا، جس نے مال کمایا تھا اس کی کمائی اس کے مستحق ورثاء میں تقسیم کر دی گئی، مرنے والے کا مال تقسیم ہو گیا، جو مستحق تھے، جو وراثت کے حقدار تھے، مال تو انہیں مل گیا، وہ مرنے والے کے مال بطور وراثت لے لیا انہوں نے، لیکن وہ جس نے یہ سارا مال کمایا تھا، جس نے محنت کی، جس نے مشقت جھیلی، رب کائنات جل جلالہ چاہتا ہے کہ جس نے اتنی محنت کی، مشقت کی، اسے بھی اجر دیا جائے، اسے بھی فائدہ دیا جائے۔ وہ دنیا کے اندر اچھے عمل کرتا رہا، حلال روزی سے مال کماتا رہا، محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، بڑی محنت اور کاوش سے اس نے یہ مال کمایا، اب اس کا مال اس کے مستحق ورثاء کو تو مل گیا، لیکن کوئی ایسا غیر مستحق وارث بھی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کمانے والے کو فائدہ پہنچے، جس کی وجہ سے قبر کے اندر اسے فائدہ ہی فائدہ پہنچے۔ تو رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا جب تقسیم وراثت کے دوران اگر کوئی غیر وارث رشتہ دار تمہارے پاس آ جائے، یتیم آ جائے، مسکین آ جائے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے نیک بات کہو، پیار سے ان سے ساتھ پیش آؤ، اس نے سلوک کرو۔ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ کمانے والے کو بھی فائدہ پہنچے، اسی لیے اس نے وارثوں کو حکم دیا کہ اس کے مال میں سے یتیموں مسکینوں پر صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ وہ مال جو یتیموں کے پاس پہنچے گا اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا، یتیم اس مال کو اپنے ذاتی اخراجات میں استعمال کریں گے، جب یتیم اس مال کو استعمال کریں گے یتیموں کی پرورش ہوگی، یتیم اس مال سے فائدہ اٹھائیں گے، تو جس مال سے یتیموں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ مال مرنے والے کے لیے بطور صدقہ شمار کیا جائے گا کہ یہ اپنے مال سے صدقہ کر کے دنیا کے اندر گیا، دنیا کے اندر بھی ایسا مال چھوڑ کر گیا جس سے یتیموں کی اصلاح ہوتی رہی، یتیموں کی پرورش ہوتی رہی، یتیموں کو فائدہ پہنچتا رہا، کہ جب تک یتیم اس مال سے، مسکین اس مال سے، غیر وارث رشتہ دار اس کے مال سے جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے
رب کائنات جل جلالہ اس کا اجر مرنے والے کو عطا کرتا رہے گا. جس نے یہ مال کمایا تھا، جو خون پسینے سے کمائی کرتا رہا، مستحق ورثاء تو لے گئے. اب ایک الگ حصہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غیر وارث رشتہ دار مسکین یتیم ہیں، کہ انہیں بھی دیا جائے تاکہ مرنے والے کے مال سے ان کو جو مال دیا جائے وہ اس کے حق میں صدقہ بن جائے. جب تک یہ اس کا مال استعمال کرتے رہیں گے مرنے والے کو، کمانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اگر یہ بات یہ حکمت نہ ہوتی تو رب کائنات جل جلالہ ان کے بارے میں یہ مت حکم دیتا، بلکہ سارا مال ورثاء جو مستحق ورثاء تھے انہیں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا. ان کے درمیان تقسیم کرنے کی وجہ یہ ہے یتیموں کے اندر، مسکینوں کے اندر، غیر وارث رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ کمانے والے کو چاہے وہ دنیا کے اندر ہے تب بھی اسے ثواب ملے، اگر دنیا سے چلا جائے تو تب بھی اسے اس کے مال کا ثواب ملے، کہ وہ اپنا مال ان لوگوں کے لیے چھوڑ کر گیا ہے جو یتیم ہے، مسکین ہے، جو اس کے رشتہ دار غیر وارث رشتہ دار ہیں. تو یہ صدقہ بن جائے گا اور صدقے کا اجر رب کائنات جل جلالہ سے قبر کے اندر عطا کرتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیات تھی. اب میں حدیث پاک سے اس مضمون کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے رب کائنات جل جلالہ عمل غیر سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور یہ بات یاد رہے کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیہ طحطاوی علی مراکل الفلاح میں فرماتے ہیں فَلِلْإِنسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ صَلَاةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ أَوْ الْأَذْكَارِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ وَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَى الْمَيِّتِ وَيَنْفَعُهُ. کہ اہل سنت کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کوئی انسان اپنے عمل کا ثواب کسی غیر کو پہنچائے، خواہ وہ عمل ہو، خواہ وہ عمل نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یا زکوٰۃ و خیرات ہو، یا تلاوت قرآن مجید ہو، یا ذکر، یا اس کے علاوہ نیک اعمال میں سے کوئی بھی عمل ہو. ان اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اسے فائدہ بھی دیتا ہے. تو یہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا. شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امت مرحومہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا تمخص عنها باستغفار المؤمنین لها. میری امت مرحومہ ہے، یعنی میری امت پر بے حد رحم کیا گیا ہے کہ میری امت کے لوگ اپنی قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذَنُوبَ عَلَيْهَا، لیکن جب یہ قبروں سے نکالے جائیں گے تو ایک گناہ کا بوجھ بھی ان پر نہ ہوگا. تَمَخَّصُ عَنْهَا بِاسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا. یہ گناہوں کا بوجھ کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنے پیچھے اہل ایمان چھوڑ کر آئے تھے، مسلمان وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے، ایسے لوگ چھوڑ کر آئے جو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے تھے. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان والے لوگ تھے. وہ ایسے لوگ چھوڑ کر آئے جو ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہے، وہ اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہے، اپنے سے پہلے گزرنے والوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہے. تو رب کائنات جل جلالہ ان لوگوں کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی معاف کر دے گا جو پہلے ان سے پہلے قبروں کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے. یہ بے صاف گناہ لے کر داخل ہوں گے، لیکن قبروں سے جب اٹھیں گے لا ذنوب علیہا، ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا. تمخص عنہا باستغفار المؤمنین لہا، ان کے سارے گناہ ان بعد میں آنے والے ایمان والوں کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے. تو وہ ایمان والے اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہے. رب کائنات نے جیسے انہیں معاف کیا، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں بھی معاف کر دے گا. یہ حدیث پاک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور بھی آتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے اعمال تمہارے رشتہ دار اور خاندان کے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں. اگر یہ اچھے ہوں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اگر برعکس ہوں تو وہ کہتے ہیں اے اللہ انہیں اس وقت تک موت نہ دے حتیٰ کہ انہیں ہدایت دے جیسے ہمیں ہدایت دی ہے. تو اب یہاں پر دو طرح کا رویہ آ رہا ہے. ایک یہ کہ جو دنیا پر رہ رہے ہیں ان کے عمل سے ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جو دنیا کو چھوڑ کر پہلے ہی قبروں میں جا چکے ہیں. دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو قبروں کے اندر دفن ہیں ان کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. جو قبروں کے اندر دفن ہیں انہیں زندہ لوگوں کی وجہ سے جو دنیا پر موجود ہیں فائدہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ دعائیں مغفرت کرتے ہیں اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو ان سے پہلے جا چکے ہوتے ہیں. تو دعائیں مغفرت کی وجہ سے رب کائنات جل جلالہ انہیں بھی معاف کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں. اور دوسری بات کہ مرنے والے کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ جب دنیا پر زندہ ہوتے ہیں ان کے اعمال ان کے اعزا ان کی اقارب پر پیش کی جاتی ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر قبروں کے اندر چلے جاتے ہیں. اگر وہ اعمال اچھے ہوں تو قبروں کے اندر رہنے والے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والے ہمارے رشتہ دار نیک ہیں، صالح ہیں، پرہیزگار ہیں. اگر ان کے اعمال اچھے نہ ہوں تو وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں قبروں کے اندر. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث آئی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165 ہے کہ وہ قبروں کے اندر دعا کرتے ہیں اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا. اے اللہ تو انہیں اس وقت تک موت نہ دے جہاں تک کہ تو انہیں ہدایت دے جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی ہے. تو وہ قبروں کے اندر جانے والے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ برے کام کر رہے ہیں، انہیں برے اعمال پر ہی ان کا خاتمہ نہ کر بلکہ اے اللہ تو نے ہدایت دے جس طرح تو نے ہمیں اچھے عمل کرنے کی ہدایت دی، نیک اعمال کرنے کی جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی. اے اللہ تو ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہدایت عطا کر تاکہ یہ برے کام نہ کریں بلکہ اچھے کام کرنا شروع کریں. آپ دیکھا آپ نے یہاں دونوں طرف سے فائدہ ہو رہا ہے. زندے جو دنیا پر زندہ ہیں ان کے اعمال کا فائدہ مرنے والوں کو ہو رہا ہے اور مرنے والوں کی دعا کا فائدہ بعد میں آنے والے ان کے اعزا اور ان کے اقارب کو ہو رہا ہے کہ وہ اپنی قبروں کے اندر اپنی اعزا اور اپنے اقارب کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ انہیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما. اور پھر اگلی حدیث پاک جو میں نے پچھلی نشست میں بھی بیان کی تھی نماز جنازہ کے بارے میں، اگر ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ نہ ہوتا تو پھر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جاتی. نماز جنازہ تو پڑھی ہی اسی لیے جاتی ہے تاکہ نماز پڑھنے والوں کی جانب سے رب کائنات جل جلالہ مرنے والے کو فائدہ دے. نمازیوں کی نماز سے میت کو فائدہ پہنچے، نمازیوں کی دعائیں استغفار سے میت کو فائدہ پہنچے. اگر میت کو دوسرے کے عمل سے فائدہ ہی نہ پہنچتا ہوتا تو نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی مقصد نہ ہوتا. نماز جنازہ تو پڑھی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے رب کائنات جل جلالہ میت کی مقصد فرما دے. حضرت مرشد الجزنی حضرت مالک بن عبیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین الا اوجب. سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 کے اندر حدیث آئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی فوت ہوتا ہے فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین، اگر اس پر
مسلمانوں کی 3 صفوں نے نماز جنازہ ادا کر دی تو رب کائنات جل جلالہ اللہ اوجب اس پر جنت واجب کر دے گا. یعنی مسلمانوں کی 3 صفیں اس کے جنازہ میں شریک ہوئی، اس کے ہاتھ میں انہوں نے دعائے استغفار کی، دعائے مغفرت کی، اگرچہ وہ اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق تھا، عذاب قبر کا مستحق تھا، لیکن 3 صفیں مسلمانوں کی جمع ہو گئی اور 3 صفوں کے اندر مسلمانوں نے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے خیر کی، دعائے مغفرت کی. رب کائنات جل جلالہ ان 3 صفوں کے اندر کھڑے ہونے والے مسلمانوں کی وجہ سے میت کی مغفرت فرما دے. اور یہ بات یاد رہے کہ جنازہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ جنازہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نماز پڑھی جائے، نمازی نماز پڑھے تو نمازیوں کی نماز پڑھنے کی وجہ سے میت کو فائدہ ہو، وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دوسری قسم یہ ہے کہ جس میت کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ حاضر ہوتے ہیں تو میت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یعنی ایک قسم یہ کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی مغفرت ہوتی ہے، جبکہ دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس کا ذکر بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ معصوم بچہ جو فوت ہوتا ہے تو معصوم بچے کے لیے ہم تیسری تکبیر میں جو دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ معصوم بچوں کے لیے نہیں مانگتے، یہ بالغ لڑکوں کے لیے، بالغ آدمی کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. جو گناہ گار ہوتا ہے، جس سے گناہ کا امکان ہوتا ہے، اس سے اس کے لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں. لیکن اگر کوئی معصوم بچہ یا معصوم بچی فوت ہو جائے تو جنازہ کی تیسری تکبیر کے اندر یہ دعا نہیں مانگی جاتی، بلکہ تیسری تکبیر میں یہ دعا مانگی جاتی ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا. یعنی نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں ہم میت کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے اگر معصوم بچہ ہو یا معصوم بچی ہو، بلکہ اپنے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس معصوم میت کو اپنے لیے وسیلہ بنا کر رب کے حضور دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اسے قیامت کے دن ہمارا رہبر بنا، ہمارا رہنما بنا. واجعلہ لنا اجرا و ذخرا، اے اللہ اسے قیامت کے دن ہمارے لیے باعث اجر بنا، باعث خیر بنا. واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اے اللہ قیامت کے دن اس معصوم بچے کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، اور ایسا شفاعت کرنے والا بنا جس کی شفاعت تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو اب آپ نے دیکھا کہ معصوم بچے کی جب جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ تم اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، بلکہ معصوم بچے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مغفرت کے لیے دعا کرو. اے اللہ جیسے تو نے اسے گناہوں سے پاک کیا ہے، تو اس کے ہر عمل سے راضی ہے، تو اس کے ہر فعل سے راضی ہے. اے اللہ ہمارے لیے باعث خیر بنا، باعث مغفرت بنا، باعث بخشش بنا، ہمارا شفیع بنا. قیامت کے دن اس کی شفاعت ہمارے ہاتھ میں قبول. یہ باعث خیر بنا، باعث مغفرت بنا، باعث بخشش بنا، اور قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے شفیع بنا. تو اب آپ نے دیکھا کہ تیسری دعا ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے اولیاء اللہ کے نیک بندے، صالح بندے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جو آدمی ان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو رب کائنات جل جلالہ ان اولیاء کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ میت صالح ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتی ہے، اللہ کو ان کا ہر عمل پسند ہوتا ہے، اللہ کو ان کے اعمال محبوب ہوتے ہیں. تو رب کائنات جل جلالہ ان کے ہاتھ میں دعائے خیر، دعائے مغفرت کرنے والوں کو بھی بطور صلہ رب کائنات معاف فرما دیتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو ایک اور مقام پر بیان فرمایا کہ عمل غیر سے کیسے فائدہ پہنچتا ہے. اگر عمل غیر سے فائدہ نہ پہنچتا ہوتا تو نہ نماز پڑھنے والے میت کے ہاتھ میں دعائے مغفرت کرتے، اور نہ ہی نماز پڑھنے میت کو اپنے لیے باعث شفاعت بنانے والا
اسے شفیع بنا کر رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیہقی شریف میں حدیث ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبس ينتظر دعوة من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لاحقته كان حق الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لا يدخل على اهل القبور من دعاء الارض امثال الجبال وان هدیۃ الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم، کہ قبر کے اندر جانے والے کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے جو دن کے کا سہارا تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ جو بھی قبر کے اندر جاتا ہے وہ دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، ينتظر دعوة من اب او ام، وہ اپنے باپ کی طرف سے دعا کا محتاج ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے، ماں کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، بھائی کی دعا کا انتظار کرتا ہے، دوست کی دعا کا انتظار کرتا ہے، فَإِذَا لَائِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جب اس کا کوئی بھائی، اس کا کوئی دوست، اس کی ماں، اس کا باپ اس کی ہاتھ میں دعائیں مغفرت کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے پڑھ کر یہ دعا اس مرنے والے کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ الْأَرْضِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، اور اللہ رب العزت ایسا کرم کرتا ہے کہ وہ اہل قبور پر اس دعا کو پہاڑوں کی برابر اجر دے کر قبر کے اندر داخل کرتا ہے۔ جو میت کے ہاتھ میں دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، بخشش کی دعا کی جاتی ہے، رب کائنات جل جلالہ پہاڑوں کے برابر دعا کے ساتھ اجر لگا کر قبر کے اندر داخل کرتا ہے۔ اس دعا کی وجہ سے پہاڑوں کے برابر سے اجر عطا کیا جاتا ہے۔ فإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم، بے شک زندوں کی طرف سے مرنے والوں کو اگر کوئی ہدیہ دینا ہو تو الاستغفار لهم، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ یہ سب سے بہترین ہدیہ ہے، سب سے بہترین تحفہ ہے۔ مرنے والے، قبر کے اندر جانے والے تمہاری دعا کو محتاج ہوتے ہیں، اگر تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، بخشش کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، ان کے ہاتھ میں دعائیں خیر کرو، تو یہ تمہاری دعا ان کے ہاتھ میں سب سے بہترین تحفہ شمار کی جائے گی۔ اگر ہماری دعا کی وجہ سے انہیں فائدہ نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بیان نہ فرماتے کہ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الاستغفار لهم، کہ زندوں کا مرنے والوں کی طرف بہترین ہدیہ ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے۔ اگر دعا کا فائدہ ہی نہ ہوتا تو اسے بہترین ہدیہ شمار نہ کیا جاتا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت پر نماز جنازہ ادا کی جائے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، تو پھر خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کی جائے۔ اب اللہ کے محبوب خود حکم دے رہے ہیں، مشکات شریف کی حدیث، سنن ابی داؤد جس کے اندر حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، تو خلوص دل سے اس کے لیے دعا کی جائے، دعائیں مغفرت کی جائے، دعائیں بخشش کی جائے، دعائیں خیر کی جائے۔ تو اگر دعا کا فائدہ ہی نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا حکم نہ دیتے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ ہر کسی کو اپنی دعا کا فائدہ پہنچے گا، دوسرے کی دعا کا فائدہ نہیں پہنچتا، تو ہم نماز کے اختتام پر یہ دعا مانگتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہاں پر بھی یہی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے نبی نے فقط اپنے لیے دعائیں مغفرت نہیں مانگی بلکہ کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کو معاف کرے۔ تو اگر دعا کا فائدہ ہی نہ ہوتا تو نبی
اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگتا اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگتا۔ فائدہ ہوتا ہے تبھی اللہ کا پاک پیغمبر اپنے لیے بھی دعائے مغفرت مانگ رہا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی مانگ رہا ہے اور تمام اہل ایمان کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم واسألوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل۔ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز کے اندر حدیث پاک ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تھے وقف علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر کھڑے ہوتے ٹھہرتے تھے۔ فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے استغفروا لاخیکم، اپنے صحابہ کو حکم دیتے تھے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت مانگو، اپنے بھائی کے لیے استغفار مانگو، واسألوا له بالتثبیت، اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو کہ اللہ سے قبر کے اندر ثابت قدم رکھے، سوالوں کا جواب دینے کے لیے رب کائنات جل جلالہ اسے ثابت قدم رکھے۔ فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے، اب اس سے سوال ہوگا، قبر کے اندر سے سوالات کیے جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو دفن کرتے تو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر ٹھہرتے اور خود صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا استغفار مانگو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ رب العزت سے قبر کے اندر ثابت قدم رکھے، کیونکہ ابھی اس سے سوال ہوں گے، ابھی اسے رب کائنات جل جلالہ کے فرشتے سوال کریں گے۔ تو اگر دوسرے کی دعا کا فائدہ ہی نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ حکم نہ دیتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اور کبھی یہ نہ کہتے کہ اپنے مرنے والے کے لیے اللہ سے سوال کرو کہ اللہ قبر کے اندر سے ثابت قدم رکھے۔ فائدہ پہنچتا ہے تبھی پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا استغفار کرو۔ اور پھر اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عنه عمله الا من ثلاث، اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین عمل ایسے ہیں جو قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، جن کا اجر اسے قبر کے اندر بھی عطا کیا جاتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ان صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے، اور علم ينتفع به، یا ایسا علم وہ دنیا کے اندر چھوڑ کر گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، او ولد صالح، یا نیک اولاد چھوڑ کر گیا، یدعو له، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ تین کام ایسے ہیں جو انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتے ہیں۔ صدقہ جاریہ یعنی ایسا وہ کام کر کے گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا، لوگ جس سے نفع حاصل کرتے رہے، لوگوں کی اصلاح جس سے ہوتی رہی۔ وہ صدقہ جاریہ وہ دنیا کے اندر کر کے گیا تھا، وہ ایک اچھا کام مسلمانوں کے لیے کر کے گیا تھا، رفع عامہ کے لیے کوئی عمل خیر کر کے گیا تھا۔ جب تک اس کا عمل باقی ہے، اس کا وہ کام باقی ہے، چاہے وہ کرنے والا اس دنیا میں رہے تب بھی اس کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا، اگر دنیا کو چھوڑ کر قبر کے اندر چلا گیا تو تب بھی اسے اس کا ثواب ادا کیا جائے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم اس نے پڑھا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، وہ علم دنیا کے اندر چھوڑ گیا۔ ایک قاری قرآن، حافظ قرآن ہے، عام آدمی ہے، جس نے کوئی علم حاصل کیا، قرآن پاک پڑھا،
اس نے محلے کے بچوں کو پڑھایا. اب یہ علم نافع ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو جب تک اس کے شاگرد آگے قرآن مجید لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے اور ان کے شاگرد پھر آگے لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہیں گے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس پڑھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا کے اندر رہے یا دنیا کو چھوڑ کر قبر کے اندر چلا جائے. یعنی ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا، جو لوگوں کے لیے باعث خیر بنا، باعث نفع بنا، جس سے لوگوں میں اتحاد ہوا، محبت پیدا ہوئی، بغض کا خاتمہ ہوا، لوگوں کے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہوئی، لوگ عمل خیر کرنے لگے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے. ایسا وہ کام کر کے گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا. فرمایا جب تک لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، لوگ اس کے علم سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، تب تک اس علم کے پھیلانے والے کو فائدہ اور ثواب پہنچتا رہے گا. او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو نیک تھی، جو صالح ہوئی، اچھی تربیت کر کے ان کی گیا اور وہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے والی تھی. اگر ایسی اولاد چھوڑ کر گیا تو رب کائنات جل جلالہ اس کی اولاد کی دعا کا فائدہ مرنے والے کے عطا کرے گا. تو اگر کسی کے عمل کا کوئی فائدہ دوسرے کو نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ 3 اعمال بیان نہ کرتے. ان 3 اعمال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل غیر سے فائدہ پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ مرنے والا اہل ایمان میں سے ہو، مسلمان ہو. اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو دنیا کے اندر رہے تب بھی دوسرے مسلمانوں کی دعا اسی سے فائدہ پہنچتا رہے گا، صدقہ جاریہ سے فائدہ پہنچتا رہے گا، علم نافع سے فائدہ پہنچتا رہے گا. اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو تب بھی انہیں ان اعمال کا فائدہ اور ثواب پہنچتا رہے گا. پھر اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتی ہیں، ترفع للمیت بعد موته درجته فیقول اے ربی ای شیء ھذا فیقال ولدک استغفر اللہ کا. الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نقل کی. وہ فرماتی ہیں کہ میت کے فوت ہونے کے بعد اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، مرنے والے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. فیقول اے رب ای شیء ھذہ، تو مرنے والا اللہ کے حضور کہتا ہے، اللہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند کر دیا گیا، کس وجہ سے مجھے یہ فضیلت عطا کر دی گئی. فیقال، تو اسے کہا جائے گا، ولدک استغفر لک، تو اپنا بچہ چھوڑ کر آیا تھا، اپنا بیٹا تو چھوڑ کر آیا تھا جسے تیرے حق میں دعائیں مغفرت کی، جسے تیرے لیے دعائیں بخشش کی، تو اس کی دعا کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا. تو اب اگر ایک کی دعا کا فائدہ دوسرے کو نہ ہوتا تو کبھی مرنے والے کا درجہ بلند نہ کیا جاتا، بلکہ اس کا وہی مقام ہوتا جو اس کے اعمال کے صلہ میں اسے عطا کیا جاتا. اسی طریقے سے عالم برزخ کے اندر، قبر کے اندر نیک پڑوسیوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر مرنے والا مسلمان ہے، مومن ہے، تو مسلمان فوت ہونے والے کو اپنے پڑوسی میت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کے اندر اچھے اخلاق والے پڑوسی سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر پڑوسی اچھا ہو تو ساتھ رہنے والے کو بڑی راحت ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا مسرور ہوتا ہے، اپنے پڑوسی پر فخر کرتا ہے کہ میرے پڑوسی اچھے ہیں. ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد جس قبر کے اندر سے دفن کیا جا رہا ہے، اگر اس کے قریب کوئی اللہ کا صالح بندہ دفن ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ قبر کے اندر موجود ہے، تو اللہ کے نیک بندے کی وجہ سے اسے بڑا فخر ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے نیک بندے کا پڑوس عطا کیا ہے. اسے فائدہ ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو فی وقت قوم صالحین، نیک لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو. فإن المیت یتعزى بجاء السوء کما یتعزى الحی بجاء السوء. بے شک میت کو برے پڑوسی سے ایسے ہی اذیت ہوتی ہے جیسے زندہ آدمی کو برے پڑوسی سے اذیت ہوتی ہے.
جیسے دنیا کے اندر موجود آدمی برے پڑوسی سے اذیت محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، ہر وقت برے پڑوسی سے پریشان رہتا ہے، ایسے ہی مرنے والا اپنے برے پڑوسی سے پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کے برے پڑوسی پر اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے غضب سے ڈرتا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے مجھ پر بھی غضب نازل ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے مرنے والوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو، کہ نیک لوگوں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، خدا کا فضل نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہارا مرنے والا گناہگار ہے، بدکار ہے، تو ممکن ہے نیک لوگوں کے پڑوس کی وجہ سے رب کائنات جل جلالہ اس پر بھی اپنا فضل نازل کرنا شروع کر دے اور اسے معاف کر دے۔ اسی طریقے سے شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا حضرت عبداللہ بن نافع المزنی سے، فرماتے ہیں کہ مات رجل بالمدینہ تھی فدفن بها فرآه رجل كأنه من أهل النار فاغتم لذلك ثم أري بعد سابعة أو ثامنة كأنه من أهل الجنة فسأله قال دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في 40 من جيرانه فكنت منهم۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر ایک آدمی کو دفن کیا گیا، اسے کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا، گویا اس پر آگ برس رہی تھی، اس پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا تھا، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ پھر 7 یا 8 دنوں کے بعد دیکھا گیا کانہ من اہل الجنت، گویا وہ اہل جنت میں سے ہو گیا ہے۔ اب اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے۔ فسألہ، اس نے اس مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، چند دن میں نے پہلے تجھے دیکھا تھا کہ تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، جہنم کی آگ تجھ پر برس رہی تھی، اور آپ 7 یا 8 دنوں کے بعد میں دوبارہ تجھے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل تجھ پر نازل ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت تجھ پر نازل ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا دفن معنا رجل من الصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمارے پڑوس میں دفن کیا گیا، اور اس آدمی نے 40 بندوں کے حق میں شفاعت کی، رب کائنات جل جلالہ نے 40 بندوں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے ارد گرد کے 40 آدمیوں کو معاف کر دیا، فَكُنْتُ مِنْهُمْ، تو ان 40 آدمیوں میں میں بھی شامل ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے صالح بندے کی وجہ سے اس آدمی کی بھی مغفرت ہو گئی جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، اللہ کا قہر نازل ہو رہا تھا۔ جب اللہ کا نیک بندہ اس قبرستان میں اس کے پڑوس میں دفن ہوا تو اللہ کے نیک بندے کے دفن ہونے کی وجہ سے اس مرنے والے کو بھی فائدہ پہنچا جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، کہ اب نیک بندے کے دفن ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نیک بندے کے پڑوس ہونے کی وجہ سے اب اس پر اللہ کا غضب نہیں بلکہ اللہ کا فضل نازل ہو رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر آتی ہے کہ 2 فرشتے ہر وقت انسان پر محافظ ہوتے ہیں، جسے کرامن کاتبین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ دنیا میں جب تک یہ عمل کرتا رہا ہماری ڈیوٹی تھی اس کے اچھے عمل لکھیں اور اس کے برے عمل بھی لکھیں، جب یہ فوت ہو گیا، اب اس کا انتقال ہو گیا، دنیا کو چھوڑ گیا، عمل کی دنیا ختم ہو گئی، اب جزا کی دنیا آ گئی ہے، اے اللہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اب ہم کہاں جائیں، کیا ہم اس کے ساتھ رہیں یا تیرے حضور حاضر ہو جائیں؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فَيَقُومَانِ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اس کی قبر پر ہی کھڑے ہو جاؤ۔ حکم ہوگا کہ تم دنیا میں اس کے ساتھ رہے، اب قبر کے اندر بھی تم اس کے ساتھ رہو، تو قبر کے اندر اس کے ساتھ رہیں گے، يُسَبِّحَانِ وَيُهَلِّلَانِ وَيُكَبِّرَانِ وَيُكْتَبُ ثَوَابُهُ لِلْمَيِّتِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا۔ وہ قبر پر کھڑے ہوں گے، وہ تسبیح بیان کریں گے، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، وَيُهَلِّلَانِ تحلیل کہیں گے، لا الہ الا اللہ کا نغمہ پڑھیں گے، وَيُكَبِّرَانِ
اللہ کی تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کا ترانہ گائیں گے، یکتب ثوابہ للمیت الى یوم القیامت ان کان مومنا، اگر مرنے والا مومن ہے، ایمان والا ہے، تو قیامت تک فرشتے تسبیح پڑھتے رہیں گے، تحلیل پڑھتے رہیں گے، تکبیر کہتے رہیں گے، اور اس کا ثواب مرنے والے کو عطا کیا جاتا رہے گا۔ اب تسبیح بیان کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، تحلیل بیان کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، کام کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، عمل کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن رب کائنات جل جلالہ ان کی عمل کا ثواب انہیں بھی عطا کرے گا، اور ان کی عمل کی اجر میں اس میت کو بھی شریک کرے گا جس کے پاس کھڑے ہو کر یہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل اور اللہ کی تکبیر بیان کر رہے ہوں گے۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کثیر تعداد میں اس بارے میں وارد ہیں کہ تسبیحات اور تکبیرات سے میت پر قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ مشکات شریف اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الی سعد بن معاذ حین توفی، کہ ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، قبرستان کی طرف نکلے۔ قال فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھ لی، فوضع فی قبرہ، اور آپ نے انہیں ان کی قبر کے اندر اتارا، اور سوی علیہ، اور جب ان پر مٹی برابر کر دی گئی، یعنی جب ان کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی، سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا، تو ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کرنا شروع کر دی، لمبی دیر تک ہم بھی تسبیح پڑھتے رہے۔ ثم کبرا فکبرنا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، تکبیریں پڑھنا شروع کر دی، فکبرنا، ہم نے بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دی۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحتا ثم کبرتا، پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں تسبیح پڑھی تھی، پھر تکبیر کیوں پڑھی تھی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل، اس اللہ کے نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، ہم نے تسبیحیں پڑھنا شروع کی، تکبیرات پڑھنا شروع کی، ہماری تکبیرات اور تسبیحوں کی وجہ سے رب کائنات جل جلالہ نے اس پر قبر کو شادہ کر دی۔ اب آپ دیکھیے قبر ان پر تنگ ہوئی تھی تو اللہ کے محبوب نے تسبیحیں پڑھنا شروع کر دی، تکبیرات پڑھنا شروع کر دی، صحابہ نے بھی تسبیحیں پڑھنا شروع کی، تکبیرات پڑھنا شروع کی، تو رب کائنات جل جلالہ نے ان کی تسبیحات اور ان کی تکبیرات کی وجہ سے اس اللہ کے نیک بندے پر اللہ نے قبر کو تنگ نہیں بلکہ کشادہ کر دیا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، حضور دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں عذاب کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو لوگوں کی چغلیاں لگایا کرتا تھا، جو چغلیاں کھاتا تھا، چغلی کی وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ واما الاخر، جبکہ دوسرا وہ آدمی ہے فکان لا یستتر من بولہ، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جو اپنے بدن کو پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا، اپنے لباس کو پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنين، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی کو پکڑا، فكسره باثنين، آپ نے اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے، ثم غرز كل واحد منها على قبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ٹکڑے کو ایک ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا۔ ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، پھر آپ نے فرمایا کہ یقیناً جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی رب کائنات جل جلالہ ان کی عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 184 پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک آدمی
جو چغلیاں کھاتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گزرے تو آپ نے فرمایا چغلیاں کھانے کی وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اور ساتھ دوسرا وہ آدمی تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پیشاب کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی کو پکڑا، تر ٹہنی کو لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر گاڑ دیا، اور آپ نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اب یہ تر ٹہنیاں کیوں ان کی قبروں پر رکھی گئی؟ اس لیے کہ ہر وہ چیز جو تر ہوتی ہے، جس کے اندر جان ہوتی ہے، ہر وہ سبزہ جو تر ہوتا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تحلیل بیان کرتا ہے، وہ اللہ کی تکبیرات کو بیان کرتا ہے. تو جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی، کیونکہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اللہ کی حمد بیان کرتی رہیں گی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، تو جب تک یہ ٹہنیاں اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، اس وقت تک رب کائنات جل جلالہ ان مرنے والوں پر عذاب کو اٹھا لے گا. اللہ رب العزت انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ ٹہنیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی. اب ان ٹہنیوں کی وجہ سے رب کائنات جل جلالہ مرنے والوں کو فائدہ دے رہا ہے اور مرنے والے کو عذاب قبر سے بچا رہا ہے. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جب قبور پر جائیں تو قبروں پر جا کر تر پھول رکھے جائیں، کیونکہ جو تر چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. تو جب تک وہ تر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی رہے گی تو رب کائنات جل جلالہ قبر سے عذاب کو اٹھا دیں گے. اب اس قبر پر عذاب نہیں، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی. تو دوستان مکرم، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہنا کہ دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوتا بہت غلط بات ہے. حالانکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے عمل سے بھی میت کو فائدہ ہوتا ہے، درختوں کی ٹہنیوں سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، انسان کی تصویر اور تکبیر کہنے سے فائدہ ہوتا ہے، اولاد کی دعا سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نیک پڑوسی کی دفن ہونے کی وجہ سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، نماز جنازہ سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، الغرض مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ہر عمل سے فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اسے اگلی نشست میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پر رکھے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.